الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين۔ گزشتہ کل آپ کے سامنے یہ بات چل رہی تھی کہ زلیخا نے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام کو بھرے مجلس میں دھمکی دی اور یہ بات کہی کہ اگر آپ میرے ساتھ گناہ نہیں کریں گے اور میرے ساتھ غلط کام نہیں کریں گے اور میری خواہش کو پورا نہیں کریں گے تو میں ذلیل کروں گی اور جیل میں ڈالوں گی۔ یہ بات زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہی تو یوسف علی نبینا علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی۔ علماء اعظام فرماتے ہیں کہ جب کبھی انسان گناہ کے مسئلے میں پھنس جاوے، اسی طریقے سے چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو، کبیرہ گناہ ہو، چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، کسی طرح کا گناہ ہو، اگر وہ اس میں پھنس جاتا ہے تو اللہ سے دعا مانگے۔ اس سے نکلنے کا سب سے مضبوط ترین راستہ اللہ سے دعا ہے۔ یوسف علی نبینا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا مجھے بھرے مجلس میں دھمکی دے رہی ہے کہ جیل ڈالوں گی اور ذلیل کر دوں گی اگر میرے ساتھ برا کام نہیں کیا، تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت دعا کا جو ہتھیار ہے اس کو استعمال کیا اور اللہ سے دعا مانگی۔ علماء اعظام فرماتے ہیں دو چیزیں اگر انسان اپنے زندگی میں مضبوطی سے پکڑ لیوے، ایک دعا اور ایک اللہ کا ڈر، تو یہ دونوں چیزوں کی بنیاد پر کبھی وہ گناہ میں ملوث نہیں ہوگا۔ کتنا بھی بڑا گناہ ہو، اگر اس کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہے اور دعا ہے، دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، قیامت کا اور آخرت کا خوف ہے، تو گناہ میں نہیں پھنسے گا، وہ ہر وقت ڈرتا رہے گا۔ کتابوں میں بات لکھی ہے کہ دہلی کے اندر ایک نوجوان، پہلے زمانے میں لوگ چاند کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے، چاند کی روشنی میں۔ اب باہر وہ پڑھ رہا تھا، رات کا وقت تھا، تقریباً 10-12 بج رہے تھے، بڑا نیک لڑکا تھا، دیندار لڑکا تھا۔ اب رات کے وقت میں وہ چاند کی چاندنی میں اور چاند کے اجالے میں اپنی اسٹڈی کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ اتنے میں ایک عورت آتی ہے، نوجوان خوبصورت لڑکی، حجاب میں، پردے میں، اور آ کر کہتی ہے او بھائی صاحب، اب یہ رات کا خوف ہے، رات کا معاملہ ہے، اب یہ پورا دوسرے طرف کا پورا شہر یہ گنڈوں کا ہے، نوجوان خطرناک قسم کے ہیں، اگر آپ مجھے آپ تو کمرے کے باہر اسٹڈی کر رہے ہیں، اگر آپ مجھے اپنے کمرے میں نہیں سلائیں گے اور میں باہر بھٹکتی رہو گی تو یہ نوجوان جو خطرناک قسم کی ذہنیت رکھتے ہیں، جن کے ذہنوں میں گناہ ہے، جن کے ذہنوں کے اندر گناہ کی لت بھری ہوئی ہے، وہ مجھ سے چھیڑخانی کریں گے، مجھے ذلیل کریں گے۔ اب وہ نوجوان جو تھا دیندار، بڑا معصوم، وہ سوچتا رہا کیا کروں کیا کروں کیا کروں۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا، یقیناً یہ بڑی دیندار گھرانے کی بہن
معلوم ہوتی ہے اگر اس کو میں رات کے 12 بجے ایسے ہی چھوڑ دوں گا تو یقیناً یہ علاقہ بڑے گنڈوں کا ہے، خطرناک قسم کے نوجوانوں کا ہے، اگر وہ اس کو پکڑ لیں گے تو ذلیل کر دیں گے۔ تو وہ گیا اور گھر کے اگلے سمت آگے کی طرف جا کر پڑھنے لگا اور بہن کو کہا پیچھے کی طرف آپ سو جاؤ، اور وہاں اس نے ایک موم بتی جلائی اسٹڈی کرنے کے لیے۔ وہ آگے کی طرف پڑھنے کو بیٹھ گیا اور پیچھے وہ بہن کو کہا تم سو جاؤ، اس لیے آگے نہیں سلایا اور پیچھے نہیں بیٹھا تاکہ پیچھے بیٹھ کر بار بار وہ نوجوان کو دیکھ کر گناہ کی ہرس اور گناہ کی ہوس اور گناہ کی شہوت اور گناہ کا جو انسان میں داعیہ ہے وہ بار بار بھڑکتا نہ رہے، اس لیے خود آگے بیٹھا اور بہن کو پیچھے بٹھایا تاکہ آگے کی طرف دیوار رہے اور آگے کی طرف کتاب رہے۔ وہ بہن بھی اب وہ بیچاری رات میں ڈر کے مارے آئی تھی، اس کو بھی نیند نہیں آ رہی، وہ دیکھتی ہے وہ نوجوان اسٹڈی کر رہا ہے۔ کچھ دیر ہوتی ہے وہ اپنی انگلی وہ موم بتی کے قریب لے جاتا ہے اور تھوڑی دیر رکھتا ہے، پھر کھینچتا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اپنی انگلی موم بتی کے قریب ایسے لے جاتا ہے آگ میں، پھر کھینچتا ہے، چیخ مارتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے۔ پھر آدھے گھنٹے کے فاصلے سے وہ اپنی ایک انگلی ایسے لے جاتا ہے، جب اس کو آگ کی تپش پہنچتی ہے، آگ کی حرارت اور گرمی پہنچتی ہے، ہاتھ اور انگلی جلنے لگتی ہے تو پیچھے کھینچتا ہے۔ اب یہ ماجرا وہ بہن دیکھتی رہی، یہ کیا کر رہا ہے آگے اس طریقے سے۔ صبح ہوئی تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ کو میں نے رات میں دیکھا، میں نے رات میں آپ کو دیکھا کہ اس طریقے سے آپ کر رہے تھے، یہ کیا ماجرا ہے مجھے ذرا بتلاؤ تو صحیح۔ تو وہ بہن کو وہ بھائی اور وہ نوجوان اور دیندار معصوم کہتا ہے کہ بھائی یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں تو ایسے ہی کر رہا تھا، چلو جاؤ، اب تم کو میں نے رات میں قیام کا موقع دیا، کیا بات پوچھنے کی، چلے جاؤ، اب دن کا اجالا ہے، جاؤ گھر میں اپنے، اب کیا پوچھتے رہتی ہو۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ کو بتانا پڑے گا، اور کہا قسم دے کر کہا آپ کو بتانا پڑے گا کہ رات میں آپ انگلی ایسی لی جاتے اور جب آپ کو گرم لگتی اور ہاتھ جلنے اور انگلی جلنے لگتی تو پیچھے کیوں کھینچتے آپ کو بتانا پڑے گا۔ اور کہا قسم دے کر کہا کہ آپ کو بتلانا پڑے گا۔ تو اس نے ایک بات کہی، وہ میں نے نوجوانوں یہ بات اپنے ذہن میں رکھو، میں نے کہا اللہ کا ڈر اگر ہے تو اللہ کا ڈر ہونے کی بنیاد پر انسان اکیلا بھی ہے اور گھر میں مستورات اور خاتون اور نوجوان حسین جمیل عورت بھی ہے، تب بھی اللہ کا ڈر اگر اس کے دل میں ہے تو گناہ سے بچے گا۔ اس نے کہا بہن اب میں بھی نوجوان آپ بھی نوجوان، میں نے آپ کو پیچھے سلایا، اب میرے دل کے اندر بھی نفس نے خطرے ڈالنے شروع کیے کہ تیرے پیچھے ایک نوجوان ہے، وقت ہے، چاند سے ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جو چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو میں نے اپنے نفس کو یہ انگلی کے ذریعے اللہ کی یاد دلائی اور میں نے اپنے نفس کو کہا دیکھ یہ سامنے موم بتی ہے، آگ جل رہی ہے، اور میں نے اپنی انگلی اس کے اوپر رکھی۔ اب جلتے جلتے جب بہت زیادہ میرے ہاتھ میں درد ہوتا تو میں پیچھے کھینچتا اور اپنے نفس سے کہتا اے نفس تو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اگر تو کر سکتا دنیا کی آگ کو برداشت، آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ اگر تو دنیا کی آگ کو برداشت کر سکتا ہے تو یہ گناہ کر لے، یہ گناہ کر لے۔ میں اپنے نفس کو کہتا ہاں یہ تو دنیا کی آگ آخرت کی آگ سے 69 درجہ کم ہے، آخرت کی آگ تو 69 درجہ بڑی ہوئی ہے۔ دنیا کی آگ کو اے نفس تو برداشت نہیں کر سکتا تو آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ گناہ کا کام کرے گا تو اللہ آخرت کی آگ میں جلائے گا۔ کہا پھر خطرہ آتا اس طریقے سے، پھر میں اپنی انگلی آگ میں ڈالتا اور نفس کی شرارت کو سمجھاتا تو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو آخرت کی آگ کو کیا برداشت کریں گا؟ یہ کام کریں گا تو اللہ آخرت میں جلائیں گے۔ کہا بار بار میرے نفس نے مجھے یہ ہرس دلائی، میں نے اپنے نفسوں کو آگ میں ڈال کر جلایا۔ تو وہ گھر پر گئی، اپنے ابو سے کہا ایک نوجوان کے گھر میں رات میں ٹھہرنا ہوا تھا، وہ نوجوان بڑا عفیف بڑا پاک دامن، ابو اگر شادی کرنی ہے تو مجھے اسی نوجوان سے کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اس نے اکیلے میں رہ کر اپنی ذات کی حفاظت کی، اللہ نے دنیا میں انعام یہ دیا کہ اسی کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔
اگر ڈر رہے گا، آخرت کا خوف رہے گا اور دعا رہے گی تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں سے اس کی حفاظت کرے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور یہ بات سمجھی کہ پہلے تو میں سمجھتا تھا زلیخا اکیلی بے حیا بے شرم ہے، اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی، لیکن جب زلیخا نے بھرے مجلس میں سب کے سامنے گناہ کی دعوت دی اور کسی عورت نے کچھ بات نہیں کہی تو یوسف نے سوچا یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، یہاں زلیخا اکیلی بے شرم نہیں ہے، پورا معاشرہ سڑا ہوا ہے، پورا معاشرہ گندا ہے، ایسے گندے برے اور ایسے خطرناک ماحول میں رہنا اچھا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا دعا کی؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں، قال رب السجن، اے اللہ مجھے جیل پسند ہے، اے اللہ رب السجن مجھے جیل میں ڈال دیجئے، اس کے مقابلے میں کہ یہ عورتیں جس کی طرف مجھے بلاتی ہے، یہ عورتیں جن گناہوں کی طرف بلاتی ہے، اس کے مقابل میں تو مجھے جیل پسند ہے، جیل میں ڈال دیجئے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ جیل میں جانا پسند ہے۔ نبیوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، بڑا عجیب ہوتا ہے۔ کہ جیل میں جاؤں گا تو یہ دنیا کی مصیبت ہے، باہر رہوں گا اور یہ نالائق اور یہ بے شرم اور بے حیا مجھے اپنے گناہ میں ملوث کرے گی تو یہ تو آخرت کا نقصان ہو جائے گا۔ اگر جیل میں جاؤں گا تو یہ تھوڑا بہت دنیا کا نقصان ہو جائے گا، لیکن باہر رہوں گا تو آخرت کا نقصان ہو جائے گا۔ آخرت کا نقصان بڑا ہوا ہے دنیا کے نقصان سے۔ کہا اللہ مجھے جیل میں ڈال دیجئے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ اقرار کرتے ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے اللہ مجھے ڈر ہے اگر آپ مجھے ان کے فریب سے، ان خواتین مستورات، ان بے شرم بے حیا عورتوں کے مکر و فریب سے نہیں بچائیں گے، اصب الیہن میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں اگر آپ مجھے نہیں بچائیں گے ان کے مکر سے، بے شرم بے حیا عورتوں کے جال سے اور ان کی چال سے نہیں بچائیں گے تو میں کہیں ان کے مکر میں پھنس نہ جاؤں، کہیں ان کے جال میں پھنس نہ جاؤں اور کہیں میں وہ گناہ کر نہ بیٹھوں۔ اللہ مجھے اپنے نفس پر بھروسہ نہیں ہے۔ آگے وہ خود کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي مجھے اپنے نفس پر بھروسہ نہیں ہے، میں اپنے نفس کو پاک نہیں سمجھتا ہوں، یہ آتما یہ نفس بہت خطرناک ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوئی تو انسان کب کے کب بہک جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے انسان بہک گئے، لعین ملعون شیطان نے بڑوں بڑوں کو لائن پر لگا دیا اور کہا یہ چٹکیوں کا کھیل ہے، اگر اللہ نہیں بچائے گا تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے یہ نبی عورتوں کے فتنوں سے بچنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں جہاں عورت کے فتنے کا خطرہ ہو، جہاں خطرہ ہے فتنے میں پڑنے کا وہاں جاؤ مت، بالکل ایسی جگہوں سے پرہیز کرو، ایسی جگہ جانے سے پرہیز کرو جہاں گناہ میں پڑنے کا خدشہ ہو۔ یہ نبی جب عورتوں کے فتنوں سے اتنا ڈر رہے ہیں تو ہمیں کتنے ڈرنے کی ضرورت ہے، کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ نبی اتنا ڈر رہے ہیں۔ آپ کو اگر پتا چل جائے کہ فلاں جگہ پر خطرناک بیماری کے جراثیم کیڑے پھر رہے ہیں تو آپ وہاں جائیں گے؟ میں اور آپ وہاں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ اگر وہاں گئے تو خطرناک قسم کی بیماری ہمارے بدن کو لگ جائے گی۔ اللہ کی قسم یہ دنیا کی خطرناک بیماری کے کیڑے اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنے گناہ کے کیڑے خطرناک ہیں۔ اگر وہ کیڑے لگ گئے تو اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اس لیے ہم ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کریں جہاں پر حدیث میں آتا ہے ایاکم ومواضع التہم، اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بچاؤ جہاں انسان پر خطرہ آ سکتا ہو۔ اب جہاں شراب بکتی ہے وہاں جا کر انسان اسٹیل کے گلاس میں، یہ جو کانچ کا گلاس ہے اس میں نہیں، اسٹیل کے گلاس میں شراب کی دکان میں دودھ بھی پیے گا تو
تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ شراب پی رہا ہے، یہ آ کر دیکھیں گے نہیں اس میں دودھ ہے کہ شراب ہے، لوگ یہی بات چلائیں گے کہ یہ تو شراب پی رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جہاں خطرہ ہو، جہاں تمہیں لگے کہ یہاں میں اگر جاؤں گا تو مجھ پر الزام آئے گا، ایسی جگہوں سے پرہیز کرو، ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کرو، اپنے آپ کو بچاؤ گناہ سے۔ تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ اگر تو ان کے مکر سے نہیں بچائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں، اور میں اگر ان کی طرف مائل ہو گیا تو بڑے نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یوسف استجاب لہ ربہ، یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی، فصرف عنہ کیدہن، اور ان کے مکر سے یوسف علیہ السلام کو بچایا۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی اللہ کے سامنے؟ اللہ مجھے جیل میں جانا پسند ہے۔ کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ مجھے جیل میں جانا پسند ہے، لیکن ان عورتوں کے جیل میں پھنسنا پسند نہیں ہے، ان عورتوں کے چکر میں پھنسنا پسند نہیں ہے، ان عورتوں کے دجلے میں پھنسنا مجھے پسند نہیں ہے، ان عورتوں کی مکاری میں پھنسنا مجھے پسند نہیں ہے۔ دنیا کی جیل میں جا سکتا ہوں لیکن ان عورتوں کے مکر میں نہیں پھنس سکتا ہوں۔ یہ دعا کی تھی، میں جیل میں جانا پسند کرتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، فاستجاب، اللہ نے قبول کی اور ان کے مکر سے بچایا۔ اب آگے یہ ہے کہ زلیخا نے زلیخا کے شوہر فائننس سے جو منسٹر تھا، اب جب یہ بات پورے شہر میں چرچا کرنے لگی، کیونکہ اب زلیخا نے تو سب کے سامنے بھری مجلس میں دھمکی دی تھی، سب کے سامنے کہا تھا کہ اگر تم برا کام میرے ساتھ نہیں کرے گا تو ذلیل کروں گی، جیل میں ڈالوں گی۔ اب سب عورتوں نے پورے شہر میں چرچا شروع کیا۔ اب یہ فائننس منسٹر صاحب کو جو بھی ملے تو کہنے لگے تمہاری بیوی تو ایسے خطرناک گناہ کی بات کرتی ہے، تو فائننس منسٹر صاحب کو نیچا دیکھنا پڑے، شرم کے مارے نیچا دیکھنا پڑے۔ کوئی بھی ملا تو اس طریقے سے تانا دے رہا ہے، ٹون مار رہا ہے اس طریقے سے۔ اب انہوں نے چال چلی، فائننس منسٹر نے کیا چال چلی؟ یوسف علیہ السلام کو بلایا اور کہا یوسف تم بہت پاک ہو، تم بہت نیک ہو، اور تم سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ابھی شہر میں خطرناک قسم کا چرچا چل رہا ہے، اس لیے تم اگر کہے تو چند دن تک تم کو ہم جیل میں بند کرتے ہیں، چند دن تک۔ کیا کہا؟ تم تو بہت نیک ہو، پاک ہو، صاف ہو، سب چیزیں تمہاری ثابت ہو گئی ہے، اب بہت اچھے ہو، لیکن شہر میں چرچا چل رہا ہے، اب یہ چرچے کو ختم کرنے کے لیے چند دن تک تم کو جیل میں بند کرتے ہیں، قبول ہے تم کو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا میں تو دعائی کر رہا تھا جیل میں جانے کی، اور کہا کل بھیجنا ہے تو آج بھیجو، تم کو تو اپنی عورت کی عزت کی فکر ہے، تم کو اپنے اسٹیٹس اور حیثیت کی فکر ہے، تم کو اپنے نام کی فکر ہے۔ اور یوسف نے کہا مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے، باہر رہ کر میری آخرت خراب ہو جائے گی، اس لیے تم آج کل ڈالنا ہے تو آج ڈال دیجئے جیل میں۔ یوسف علیہ السلام کی دعا، اب وہ جو فائننس منسٹر صاحب تھے انہوں نے بھیج دیا جیل میں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے، اب اللہ نے وحی کی کہ یوسف جیل تم نے خود مانگا ہے، یہ جیل کی مصیبت ہم نے نہیں دی ہے، تم نے دعا میں کہا تھا نا کہ اے اللہ جیل دیجئے، جیل میں بھیج دیجئے، تو ہم نے بھیج دیا، کہا تم نے خود مصیبت مانگی ہے۔ حدیث میں آتا ہے مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، اللہ سے تو عافیت کی دعا کرنی چاہیے، دعا عافیت کی کرنی چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت مانگتے ہیں، غلط ہے۔ جیسے بچہ بہت نافرمان ہے، شرارت ہے، بہت زیادہ مستی کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اگر تو نہ پیدا ہوتا تو اچھا تھا، یہ کتنی اولاد نہیں ہے تو یہ کم مصیبت ہے، یہ بھی ایک مصیبت ہے نا۔ یہ کہنا چاہیے کہ میں دعا کروں گا کہ اللہ میرے بیٹے کو صالح بنائے، نیک بنائے۔ تو بڑی مصیبت سے چھوٹنے کے لیے چھوٹی مصیبت انسان مانگتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں مانگنا چاہیے۔ یوسف کو اللہ نے وحی کی کہ جیل تم نے مانگی ہے، ہم نے نہیں دی ہے، مصیبت تم نے مانگی ہے۔ ایک صحابی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے صبر دے، اللہ مجھے صبر دے، اللہ مجھے صبر دے، اے اللہ مجھے صبر دے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا مانگتے ہیں؟ اللہ صبر دے، اللہ صبر دے، مت مانگو۔ کیا مانگتے ہیں؟ صبر دو، صبر دو۔ کہ اللہ کے رسول صبر دے، مت مانگو یہ اللہ سے، کہا مت مانگو۔
کہا تم سمجھتے نہیں صبر دے کا مطلب کیا ہے؟ صبر دے کا مطلب یہ ہے کہ صبر انسان کب کرے گا؟ پہلے مصیبت آئے گی، پہلے تکلیف آئے گی تو تب صبر کرے گا۔ تو اللہ سے یہ کہنا چاہتا ہے پہلے مصیبت دے، تکلیف دے، بعد میں جا کر میں صبر کروں گا۔ انڈائریکٹ تو اللہ سے تکلیف مانگ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ پہلے تکلیف دے پھر میں صبر کروں گا۔ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے بندے صبر مت مانگ، صبر کا مانگنا تکلیف کا مانگنا ہے۔ اس لیے اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے عافیت میں رکھ، اللہ مجھے سکون میں رکھ، اللہ مجھے اطمینان سے رکھ۔ پھر تقدیر میں مصیبت آ جاوے تو پھر صبر کرنا، لیکن پہلے سے ہی صبر مانگ رہا ہے تو پہلے سے ہی وہ تکلیف اللہ سے مانگ رہا ہے، مصیبت اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اس لیے میں ایک دعا آپ کو بتلاتا ہوں، وہ دعا آپ زندگی میں 3 جملے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر اس کو پڑھتے رہنا، اللہ ہر جگہ پر عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ دعا صبح شام آپ 20 مرتبہ پڑھتے رہا کرے، اللہم انی اسألک العافیہ، یہ پہلی دعا۔ دوسری ودوام العافیہ، اور تیسری والشکر علی العافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اور دوسری ودوام العافیہ، 1 دن 2 دن 4 دن کی عافیت نہیں، اے اللہ موت تک میری زندگی میں، میرے مال میں، میرے بچوں میں، میرے گھر کے بزنس میں، تجارت میں، گھر والوں میں، بہن میں، بھائیوں میں، سب میں موت تک عافیت رہے۔ والشکر علی العافیہ، اور جتنی نعمتیں تو نے دی ہے اس پر بھی شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسا نہ ہو کہ نعمت تو دی ہے اور اس پر میں ناشکراپن اختیار کروں۔ یہ 3 جملے اگر کوئی روزانہ پڑھتا ہے تو یاد رکھیے موت تک بے سکون نہیں رہے گا، ہر وقت اس پر عافیت رہے گی۔ اس لیے اس دعا کو پڑھنے کا آپ اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی تو اللہ نے وحی کی کہ تم نے خود مانگا ہے، ورنہ اگر نہیں مانگتے تو کوئی اور تمہارے لیے شکل بنائی جا سکتی تھی۔ اس لیے مصیبت کا کبھی سوال نہیں کرنا، لیکن یہ تو دیکھنے کے اعتبار سے جیل ایک مصیبت ہے، لیکن یہ حقیقت میں رحمت ہے۔ اس لیے کہ جب یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو عورتوں کے مکرے سے بچ گئے، ایک رحمت تو یہ ہے، اور دوسری رحمت یہ ہے اسی جیل سے یوسف کو اللہ بادشاہ بنائیں گے۔ آگے کے قصے میں آپ دیکھیں گے اسی جیل میں جانے کے بعد یوسف شاہی تخت پر بیٹھیں گے، وہ آگے کا قصہ ہے انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا۔ حضرات ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ اب یہاں چند دن باقی ہے رمضان کے، اب ان مقدس لمحات کی قدر کرنی چاہیے، نیک کاموں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اب رمضان کا مقدس عشرہ شروع ہو رہا ہے، آخری عشرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط طریقے سے اس میں تیار ہوتے تھے۔ ایقظ اہلا وجد وشد المئزر کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے رسول رات جاگا کرتے تھے۔ ایسا یہ آخری عشرہ اعتکاف کے مسائل بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، لیکن جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم اجرنا من النار، نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ یا الہ العالمین، رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ غیب سے مدد نصرت کے فیصلے فرما، گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حسد کینہ کپٹ بغض عداوت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے حالات اے اللہ خطر بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اے اللہ وہ پہلا ہمارا قبلہ ہے، اللہ آپ اس کی حفاظت فرما دیجئے، وہاں کے مسلیان کی حفاظت فرما دیجئے، وہاں کے بچوں کی حفاظت فرما دیجئے، نوجوانوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ترکی میں زلزلہ آیا تھا، بہت بڑا نقصان ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہوا تھا، اے اللہ ان کی حفاظت فرما کر عافیت کے ساتھ عافیت والا مال کثیر انہیں عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ ان کے جو بچے اس زلزلے میں فوت ہو گئے، اے اللہ ان کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیجئے۔ جہاں کئی مسلمان پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ پچھلے دنوں ہمارے انڈیا کے حالات بڑے خطرناک ہوئے، اے اللہ مسلمان جہاں کہیں ہو ان کی عزت کی، ان کے گھر کی، ان کی جان کی، ایمان کی، مال کی، اے اللہ سب کی اللہ غیب سے آپ حفاظت فرما دیجئے۔ خصوصاً ہماری مساجد کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری مساجد کے قرآن کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ بڑا دل دکھتا ہے جب کہیں سے یہ آواز سننے میں آتی ہے کہ مساجد
مساجد پر کسی نے پتھر پھینکے، قرآن کسی نے جلایا، اللہ ہمیں گوارا ہے ہمارے کپڑے نکل جائیں، ہمیں گوارا ہے ہم کٹ جائیں، لیکن کہیں پر یہ آواز سننے میں آتی ہے کہ قرآن جلایا گیا، ہمیں یہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ کہیں مسجد پر پتھر پھینکے گئے، ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے، تیری ذات سے وابستگی کا معاملہ ہے۔ اے اللہ ہماری نسل ختم ہو جاتی ہے تو ہو جائے، لیکن اے اللہ ہمارے ایمان کا مسئلہ، اے اللہ غیرت کا مسئلہ، اللہ اس کے اوپر آنچ آتی ہے تو آپ حفاظت فرما دیجئے، حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ شیطانوں کے مکر سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ملعونوں کے مکر سے حفاظت فرما دیجئے۔ اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما دیجئے، اگر ان ظالموں کے حق میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ دھرتی کو ان کے اے اللہ ناپاک جسد سے پاک فرما دیجئے۔ ہماری دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول منظور فرما دیجئے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔